الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بندہ مجھ پر جب ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ایک قیرات اجر عطا فرماتا ہے، اور فرمایا والقیرات مثل احد، قیرات سے یہاں مراد احد پہاڑ کے برابر ثواب دینا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، انسان کی جب پیدائش کے مراحل ہوا کرتے ہیں تو انہی مراحل میں سے یہ بھی ہوتا ہے کہ جب بندہ ماں کے پیٹ میں ہوا کرتا ہے تو اس کے لیے اعمال وغیرہ لکھے جاتے ہیں۔ چار چیزوں کا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کا رزق لکھ دیا جائے، اس کی عمر لکھ دی جائے، اور پھر یہ خوش بخت ہے یا بد بخت ہے یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے وعدہ بھی فرمایا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، فرمایا کہ ہر چوپائے کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ اور پھر اسلام نے ہمیں دو راہیں بتا دی ہیں، ایک راہ جو ہوتی ہے وہ سیدھی طرف جاتی ہے، دوسری جو ہے وہ غلط سمت کی طرف جاتی ہے۔ مراد میری یہ ہے کہ ایک حلال کا ذریعہ بتایا ہے اور ایک حرام کا ذریعہ بتایا ہے۔ انسان کی تقدیر کے اندر اس کا مکمل رزق پیدا ہونے سے مرنے تک کے لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ اب ایک قطرہ اور ایک ذرہ بھی نہ تو ساری دنیا کوشش کے باوجود ختم کر سکتی ہے، نہ ہی ایک قطرہ اور ذرہ اس کے رزق میں بڑھایا جا سکتا ہے، اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ البتہ حاصل کرنے کے ذریعے اسلام نے ہمیں بتا دیے ہیں، حلال بھی بتایا ہے، حرام بھی بتایا ہے۔ خوش بخت مسلمان جو ہوا کرتے ہیں وہ حلال ذریعے سے مال کو حاصل کیا کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کو حاصل کرتے ہیں، اور جو بدنصیب ہوتے ہیں، جو دیگر افراد ہوتے ہیں، تو وہ پھر ان کا مقصد صرف مال بٹورنا ہوا کرتا ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ حلال ذریعے سے آ رہا ہے یا حرام ذریعے سے آ رہا ہے۔ اپنا ذہن ہمارا یہی ہونا چاہیے کہ اللہ نے جو لکھ دیا ہے وہی ہمیں مل کر رہے گا۔ لیکن آپ بھی معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں، کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو حرام ذریعوں سے بھی اپنے مال کو لیا کرتے ہیں، وہی مال حلال ذریعے سے بھی لیا جا سکتا تھا، مگر اس مال کو انہوں نے حرام ذریعے سے لے لیا تو مال تو مل گیا مگر گناہ بھی ملا، اللہ کی ناراضی کا سبب بھی یہ بن سکتا ہے۔ تو آپ سے سوال یہ ہے کہ لوگ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ جب یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہم جانتے ہیں کہ واقعی جو رزق تقدیر میں لکھا جا چکا ہے وہ مل کر ہی رہے گا، یہاں تک کہ اگر بندہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ بندے کا رزق اس کو اس طرح تلاش کرتا ہے کہ جیسا کہ کوئی بندہ کسی گمشدہ چیز کو تلاش کیا کرتا ہے، تو رزق ہمیں تلاش کرتا ہے، ہمارا رزق ہمیں مل کر ہی رہے گا۔ تو پھر ہم حلال طریقے سے کیوں نہیں کماتے، حلال ذرائع کو اختیار کیوں نہیں کرتے، بعض لوگ حرام کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ مدنی چینل کے ناظرین، یہ سوال میرا آپ سے ہے، آپ نے ہمیں اس کا جواب ایس ایم ایس کے ذریعے، صوتی پیغام، سوری پیغام، ویڈیو واٹس ایپ، آڈیو واٹس ایپ کے ذریعے اور کالز کے ذریعے دینا ہے۔ اور انشاءاللہ آج ہم اسی ٹاپک پر گفتگو کریں گے، مبلغین دعوت اسلامی کے مدنی پھول بھی ہوں گے انشاءاللہ کسب حلال سے متعلق۔ تو دعا ہے کہ رب کائنات ہمارے آج کے سلسلے کو بھی اچھے انداز میں ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے سلسلے کا باقاعدہ آغاز آئیے قرآن کریم کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ قاری اعجاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جی قاری صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیتوں کے ساتھ قرآن پاک سننے میں شامل ہو جائیں۔ میں بھی اچھی نیتیں کرتا ہوں کہ اللہ و رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی رضا کی خاطر قرآن پاک کی تلاوت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقنا السماء
السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي
لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم سے سچی پکی محبت عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، قرآن سے لو لگائیے. رمضان المبارک ویسے بھی قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے، نزول قرآن کا ماہ مبارک ہے. یہ نبی کریم علیہ السلام کا تعلق بھی رمضان کے اندر قرآن کریم سے بہت زیادہ ہو جایا کرتا تھا. ہمیں بھی قرآن کی طرف بڑھنا چاہیے، اور میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ روزانہ کم از کم 3 آیات ترجمہ و تفسیر کے ساتھ لازمی پڑھا کریں، تاکہ ایسا ہو کہ جب ہم رمضان المبارک گزار چکیں تو کچھ آیات کا ترجمہ و تفسیر بھی ہمارے ذہن میں ہو اور اس سے ہم ہدایت بھی حاصل کر سکیں. آمین. دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ابھی سلسلے میں ایک کلام کو شامل کریں گے. وقار بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، عدنان شیخ بھی ہمارے ساتھ ہیں. مل کر دونوں کوئی کلام سنا دیں، انشاءاللہ پھر آگے ٹاپک کو لے کر چلیں گے. جی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی مل کے بولو اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہ ہو جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار. تم سا تو غسی تم سا تو غسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے سایہ نہیں کوئی کہ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا
بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا. جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار. دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے، جو دیکھے سب ان کے قدموں میں پڑے دیکھے. محبوب کی مدحت میں ہے تاب سخن، کس کو سب اہل سخن میں نے ارے حیرت میں گڑے دیکھے. جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. مکھ چند بدر شانشانی ہے، ہاتھ چمکیلا نورانی ہے، کالی زلفت یک مستانی ہے، مخمور یکی ان مدبریا. اس صورت نو میں جانا تھا، جانا کھت جان جہانا تھا، سچ آنکھا میں رب دی شانا تھا. جس شان کو شانا سب بڑھیا. سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک. کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھی کتھے جانیا. جیسے میرے سرکار ہے واللہ ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی. بولو جیسے میرے پیغام میں ہے میم، پیمبر میں میم ہے، میزان میں میم تو محشر میں میم ہے، عمار میں میم سمیہ میں میم ہے. یہ میم ہے حرم میں بھرم میں بھی میم ہے، نماز میں میم تو کلمے میں میم ہے، امام میں میم مؤذن میں میم ہے، میلاد میں میم تو محفل میں میم ہے، اور مرید میں ہے میم تو مرشد میں میم ہے، اور آمنہ میں میم ہے، حلیمہ میں میم ہے، مکے میں میم ہے تو مدینے میں میم ہے. اور اس میم کا راز الف لام میم میں، اور کیا کیا برکتیں ہیں میرے محمد کے میم میں. جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار. ہمارا نبی سب سے بالا او بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. کیا خبر کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. سارے چمکیلے اجلوں نے چمکا کہ یہ اندھے شیشوں پہ چمکا ہمارا نبی. اور کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. جیسے سب کا خدا ایک ہے، ارے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا دینے والا دینے والا ہے سچا ہمارا نبی.
دی جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنی دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبا تمہارے لیے، بدن میں غجا تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی کہ بے خبری کہ خلق پھری، کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ سبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے، لیوا کے تلے سلام کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خوئے کو پھیر لیا، گائے ہوئے دل کو عصر کیا، کتاب و توا آقا تمہارے لیے، جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وقار بھائی عدنان شیخ بھائی کی آواز میں، علم میں، عمل میں، رزق میں وسعتیں برکتیں عطا فرمائے۔ بہت مزہ آیا کلام کے اندر، اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہمیں بھی عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا آج کا ٹاپک ہے کسب حلال۔ چلتے ہیں سیدھے ہاتھ پہ، ہمارے یوسف سلیم بھائی ہیں۔ یوسف سلیم بھائی کیا ارشاد فرماتے ہیں کسب حلال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران بھائی، اس دنیا میں بسنے والا ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مختلف ذرائعوں کو اپنائے۔ جی ٹھیک ہے، اس کے لیے کوئی تھوڑی محنت کرتا ہے، کوئی دن رات محنت کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ہی مقصد ہوا کرتا ہے کہ اپنے گھر والوں کا، اپنے بال بچوں کا پیٹ پالا جائے اور اس کے لیے روزی کی تلاش کی جائے۔ جی اگر یہی روزی حاصل کرنا اللہ تبارک و تعالی اور پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کے متعلق ہو، مطابق ہو، جی، تو یہ رزق حاصل کرنا بھی عبادت ہو جایا کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اور اگر یہی کام یہ ناجائز طریقوں سے اپنایا جائے تو یہ مال حاصل کرنا یہ بندے کے لیے وبا ہو جاتی ہے، وبا بن جاتی ہے۔ یقیناً ہر انسان اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ ایسا رزق حاصل کر سکے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے عین مطابق ہو، جی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے ساتھ اس کی روزی روٹی، اس کا بندوبست اس کے ساتھ کر رکھا ہے، اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا۔ خود قرآن مجید فرقان حمید اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں کہ جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ سبحان اللہ، جب ایک چیز ہے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر، تو بندہ اس کے لیے کیوں ایسے ذرائعوں کو اپنائے، ایسے طریقوں کو اختیار کرے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے خلاف ہو۔ بالکل، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس ذریعے سے رزق حاصل کیا جائے کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بھی ہو اور ہمارا یہ کام کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں میں شامل ہو جائے۔ آمین آمین۔ اچھا، رزق کی تلاش جس طریقے سے آپ نے اپنی تمہیدی گفتگو میں بھی بیان کیا کہ رزق کی تلاش بندہ تو کرتا ہے، لیکن رزق جو ہے وہ بندے کی تلاش کیا کرتا ہے۔ واہ واہ، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ اس بندے کو رزق پہنچنا ہی پہنچنا ہے۔ ایک بڑی پیاری حکایت اس ضمن میں ملتی ہے، جی، عیون الحکایات میں اس روایت کو نقل کیا گیا، اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بھی اپنے بہت ہی پیارے رسالے چڑیا اور اندھا سانپ میں اس حکایت کو نقل کیا ہے۔ حکایت کچھ یوں ہے کہ ڈاکوؤں کا ایک گروہ تھا، وہ ایک ایسے مقام سے گزرا جہاں پر کھجور کے 3 درخت تھے۔ 2 درخت جو تھے اس میں سے وہ تو پھلدار تھے، لیکن ایک درخت وہ سوکھا ہوا تھا۔
ڈاکوؤں کا جو سردار تھا وہ کافی دیر سے ان درختوں کو غور سے دیکھ رہا تھا کہ ایک چڑیا ہے جو پھلدار درخت پر آتی ہے، کچھ دیر وہاں گزارنے کے بعد وہاں سے کچھ لے کر سوکھے تنے کی طرف آتی ہے، ٹھیک ہے، اور فوراً سے آ کر پھر سے پھلدار درخت پہ بیٹھ جاتی ہے۔ صحیح، کافی دیر تک یہ دیکھتا رہا کہ یہ معاملہ چل رہا ہے، اسے بڑی تشویش ہوئی کہ ماجرا کیا ہے۔ وہ سوکھے ہوئے درخت پر چڑھ گیا اور دیکھنے لگا کہ معاملہ کیا ہے۔ عمران بھائی، اسے یہ دیکھ کر حیرانگی ہوئی، اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا کہ اس سوکھے درخت پر ایک اندھا سانپ منہ کھولے بیٹھا ہے، اللہ، اور وہ چڑیا پھلدار درخت سے کھجور حاصل کر کر اس اندھے سانپ کے منہ کے اندر وہ کھجور جو ہے وہ ڈال دیا کرتی ہے۔ سبحان اللہ، اب جب اس نے یہ ماجرا دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ اے میرے مالک، یہ تو وہ جانور ہے کہ جس کو مارنے کا حکم تو نے اور تیرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ یہ وہ جانور ہے کہ جس کو مار دیا جائے، چونکہ اس سے تکلیف ہوتی ہے مسلمانوں کو، لوگوں کو۔ تو اب جناب اس کو رزق دینے کا، اس کی آنکھیں لے لی تو اس کو رزق دینے کا ایسا بندوبست کر رکھا کہ اس کے لیے ایک چڑیا کو مقرر کر دیا کہ وہ اس کو رزق پہنچائے۔ واہ، تو میں تو تیرا بندہ ہوں اے میرے مالک، سبحان، میں آج اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اور میں اپنے گناہوں سے توبہ کر کے سچی نیت کرتا ہوں کہ اے مالک اب ایسے ذرائع اختیار نہیں کروں گا کہ جس سے مسلمانوں کو، لوگوں کو تکلیف حاصل ہو۔ انشاءاللہ، یہاں اس حکایت کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بسا اوقات ہمیں بھی بہت ساری چیزیں میسر ہوتی ہیں، جی، رزق حاصل کرنا ہمارے لیے بڑا ایزی ہوتا ہے، اور بسا اوقات بندہ شارٹ کٹ طریقے اختیار کرتا ہے کہ جناب فوری طور پر کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ جس کے ذریعے میں فوری طور پر مالدار ہو جاؤں، میری ضرورتیں پوری ہو جائے۔ تو ہمیں جو ہے وہ شارٹ کٹ اختیار کرنے کے بجائے وہ ایسے طریقے اپنانے چاہیے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو، لوگوں کو کسی قسم کا نقصان نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو میرے لیے رزق لکھا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا۔ ایک بات بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ نصیب سے زیادہ نہیں واہ اور مقدر سے پہلے نہیں۔ واہ واہ، تو جو چیز میرے مقدر میں لکھ دی گئی ہے وہ مل کر رہے گی، بس اس ٹائم کا انتظار کرنا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک بار کسی محلے سے گزر رہے تھے، تو آپ مسجد کی طرف بڑھنے لگے تو آپ نے باہر کھڑے ایک شخص کو اپنا کوٹ اتار کر دیا اور اس کو کہا کہ اس کی حفاظت کرو، میں نماز پڑھ کر آتا ہوں۔ اچھا، جب آپ نماز پڑھ کر باہر نکلے تو عمران بھائی وہ کوٹ والا کوٹ لے کر غائب ہو گیا تھا۔ اچھا، آپ جو ہے وہ بازار کی طرف بڑھے تو دیکھا کہ ایک دکان پر وہ کوٹ لٹکا ہوا ہے۔ آپ نے اس دکاندار سے پوچھا کہ یہ کوٹ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ تو کہنے لگا کہ ابھی ایک شخص مجھے 2 درہم میں یہ کوٹ بیچ کر گیا ہے۔ واہ، آپ نے کہا کہ اس شخص نے جلدی کی، یہ کوٹ میرا ہے اور میں نے اس کو نماز کے لیے میں اندر جا رہا تھا، میں نے اس کو حفاظت کے لیے دیا تھا اور میں نے یہ نیت کی تھی کہ جب میں نماز پڑھ کے نکلوں گا تو اس کو 2 درہم دوں گا۔ ہائے ہائے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے جو رزق ہمارے لیے مقرر کر کے رکھا ہے وہ ہمیں ملنا ہی ملنا ہے۔ بسا اوقات انسان جلد بازی کر کے اس کے طریقے ایسے اپنا لیا کرتا ہے کہ جو وہ رزق اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے، حالانکہ وہی رزق اس کو 2 درہم ملنے تھے، وہ حلال کے ذریعے مل جاتے، لیکن اس نے جلد بازی کی جس کی وجہ سے اس کا یہ مال کمانا حرام ہو گیا۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، بہت پیارے مدنی پھول یوسف سلیم بھائی نے دیے ہیں۔ واقعی آپ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ بندے سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، تو ہم بھوکے کیسے رہ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں عطا فرمائے گا، یقین کامل ہونا چاہیے۔ عتیق بھائی کیا فرماتے ہیں لوگوں کے بارے میں؟ یہاں جو آیت مبارکہ ہمارے یوسف بھائی نے تلاوت فرمائی ہے اس کے ضمن میں ایک بہت پیارا نقطہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، اور مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی وہ نقطہ تحریر فرمایا ہے کہ ہر ایک کا روزی کا ذمہ تو اپنے ذمہ کرم پر اللہ تعالیٰ نے لے رکھا ہے، لیکن مغفرت کا ذمہ نہ لیا۔ تو کیسا نادان شخص ہے کہ روزی کے لیے تو مارے ماری پھرتا ہے، لیکن مغفرت کا طلبگار جیسا بننا چاہیے ویسا نہیں بنتا۔ تو الحمدللہ عز و جل خوش نصیب ہیں وہ کہ جو رزق حلال کی طلب کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ بلکہ طبرانی شریف کی حدیث پاک ہیں، جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب الحلال واجب علی کل مسلم، کہ رزق حلال کی طلب ہر مسلمان پر واجب ہے، یعنی بقدر ضرورت رزق حلال کمانا، بقدر ضرورت رزق حلال کمانا ہر ایک پر ضروری ہے، فرض ہے اور واجب ہے۔ یقین جانیے بڑا وہ سعادت مند ہے جو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ رزق حلال
کمانے کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، طبرانی شریف کی حدیث پاک ہے، جس کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے، ارشاد فرمایا جو شخص لگاتار حلال رزق کے لیے کوشاں رہتا ہے اور حرام کے لقمے کی آمیزش نہیں ہونے دیتا، اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو اپنے نور سے منور فرما دیتا ہے اور حکمت کے چشمے اس کے دل سے جاری فرما دیتا ہے۔ تو دیکھیں یوسف بھائی، ہمیں تو ایسے ایسے بزرگ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں اور وہ قابل رشک ہوتے ہیں، عمر رسیدہ ہیں، لیکن کس قدر دوڑ دھوپ کر رہے ہوتے ہیں رزق حلال کمانے کے لیے۔ ان کی بچیاں جوان ہوتی ہیں، آپ دیکھیں کہ دھوپ کے اندر پسینے ہوتے ہیں، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض بیچارے جسمانی طور پر کمزور ہوتے ہیں، بسا اوقات ہاتھ سلامت نہیں ہوتے، پاؤں سلامت نہیں ہوتے، بعضوں کی آنکھیں سلامت نہیں ہوتی، لیکن نیت کیا ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے، کسی سے سوال نہ کرنا پڑے، بلکہ رزق حلال کما کر کوشش کر کے اپنے گھر والوں کے لیے میں کچھ نہ کچھ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ اور حدیث پاک کا ایک اور مفہوم ہے، روایت ہے بلکہ اس کا مفہوم ہے کہ جو شخص حلال روزی کی تلاش میں ذلت کی جگہ کھڑا ہوتا ہے، جو شخص حلال روزی کی تلاش میں ذلت کی جگہ کھڑا ہوتا ہے، اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جس طرح درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ امام اوزائی رحمۃ اللہ تعالی نے، مشہور امام ہیں، انہوں نے حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھا کہ لکڑیوں کا ایک گھٹا اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے ہیں، بڑی مشقت سے اس کو لے کر چل رہے ہیں۔ عرض کیا کہ علی جا، اگر آپ چاہتے تو کسی اور کی معاونت حاصل کر لیتے، اس قدر تگ و دو کیوں کر رہے ہیں، اس قدر مشقت کیوں جھیل رہے ہیں؟ قربان جی حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد ہے، جس کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے، جو شخص رزق حلال کے لیے ذلت کی جگہ کھڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر جنت واجب فرما دیتا ہے۔ تو یقین جانیے سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ رزق حلال کے لیے کوشاں رہیں۔ وقار بھائی کیا فرماتے ہیں؟ آج کل بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ معمولی پیشے کو اپناتے نہیں ہیں، ہر بندی کا ذہن یہ ہوتا ہے، جیسے یوسف سلیم بھائی نے شروع میں فرمایا تھا کہ زیادہ کما لیں، یعنی کہ بہت اپر لیول سے وہ شروع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ کیا کہیں گے ایسے لوگوں کے بارے میں؟ سب سے پہلے تو عمران بھائی، میں اپنی گفتگو کا آغاز اس بات سے کروں گا کہ یہ بھی اسلام کا ایک حسن ہے، حسن اسلام کہہ لیجئے، کہ اسلام نے جہاں نماز پڑھنا عبادت، حج کرنا عبادت، ذکر و اذکار عبادت، کہ اللہ راضی ہوتا ہے، اس پہ ثواب عطا فرماتا ہے، حسن اسلام ہے کہ اس نے مال کمانے کو، تجارت کرنے کو بھی ثواب بنا دیا۔ سبحان اللہ، یعنی اسلام کے اندر صرف مسجد کے اندر رہنا اور وہاں رہ کر عبادتیں، نماز وغیرہ، ذکر و اذکار کرنا ہی ثواب کا کام نہیں ہے۔ شریعت کے اصولوں پر چلتے ہوئے اگر تجارت کی جائے، دوڑ دھوپ کی جائے، کمائی کی جائے، مال کمایا جائے، وہ بھی ثواب کا کام ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ مولانا لوگ کو جب دیکھو مال کی مذمت کر رہے ہوتے ہیں، مال نہیں کماؤ، بس لگتا ہے ان کی تقریر سننے کے بعد جنگل میں جا کر بیٹھ جائے آدمی کسی غار میں۔ تو یہ دراصل غلط فہمی ہے۔ مولانا مال کی مذمت نہیں کر رہے ہوتے، کام کی مذمت نہیں کر رہے ہوتے، تجارت کی مذمت نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ اس مال کو غلط طریقے سے کمانے کی مذمت کر رہے ہوتے۔ جو شارٹ کٹ طریقہ آپ اپنا رہے ہو اس کی مذمت کر رہے ہو۔ جی، جو شارٹ کٹ کے ذریعے آپ کسی کا حق مار کے مال کمانا چاہتے ہیں نا، یہ شارٹ کٹ آپ بار بار کہہ رہے ہیں یوسف بھائی، ہمارا ایک ٹاپک بھی ہے مدنی چینل کے ناظرین آنے والے دنوں میں انشاءاللہ، شارٹ کٹ کے نقصانات۔ اچھا، اس پر بھی انشاءاللہ سلسلہ کریں گے پورا، اور اس پر بھی بات چیت ہوگی ضرور انشاءاللہ۔ مال کمائیں، اچھی نیتوں سے کمائیں۔ وہ حدیث مبارکہ ایک شخص کو دیکھا بڑی دوڑ دھوپ کر رہا ہے، صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ اگر یہ اس کی بھاگ دوڑ جو ہے وہ راہ خدا میں ہوتی تو کتنی اچھی بات تھی۔ حضور نے ارشاد فرمایا اگر یہ اس لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہے کہ لوگوں کے آگے سوال کرنے سے بچے، یہ بھی راہ خدا میں، سبحان اللہ، دکان پہ کام کر رہا ہے، راہ خدا میں۔ فرمایا اگر اس لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہے کہ جناب یہ اپنے والدین کی خدمت کرے، بیوی بچوں کی خدمت کرے، پڑوسیوں کی خدمت کرے، ان کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کرے، تب بھی راہ خدا میں، راہ خدا کا ثواب ملنا۔ ہاں، اگر اس لیے مال کی زیادتی اور مال کما رہا ہے کہ جناب لوگوں پہ بڑائی دکھائے گا، اور جو ہے وہ لوگوں پر جو ہے نا مال زیادہ آ جاتا ہے تو آدمی میں تکبر وغیرہ بھی آ جاتا ہے، خود نمائی کے لیے مال کما رہا ہے، تو پھر یہ راہ خدا میں نہیں ہے، پھر یہ شیطان کی راہ میں ہے۔ تو بہرحال مال کمانا اچھی نیتوں کے ساتھ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ بڑی اچھی چیز ہے۔ اس حوالے سے ایک اور بات وہ یہ کہ بعض اوقات ذہن میں یہ ہوتا ہے، خاص طور پر اگر آدمی تھوڑا ذرا پڑھ لکھ لے اور ڈگری وغیرہ اس کے پاس آ جائے، تو
تو اب اس کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ مجھے تو کوئی وائٹ کالر جاب جس کو کہتے ہیں نا، کوئی اچھی جاب ملے تو ہی میں کروں گا اور میرے منصب کے مطابق ہونا چاہیے، اور بعض اوقات وہ میسر کسی وجہ سے نہیں آ رہی ہوتی، تو اپنا جو اس نے ایک اسٹیٹس بنایا ہوا ہے کہ میں نے اسی طرح کا کام کرنا ہے، ایسی جاب کرنی ہے، اس سے نیچے آنے کو تیار نہیں ہوتا، اور پھر اس کی وجہ سے ظاہر ہے وہ مالی مشکلات کا شکار ہوتا ہے، اور جب مالی مشکلات کا شکار ہوتا ہے تو طرح طرح کی شکوے شکایات کے اندر بھی پڑ جاتا ہے۔ حالانکہ یہ طرز عمل غلط ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اللہ والوں کو، اور سب سے بڑھ کر جو اللہ کے قریب ہیں وہ اللہ کے نبی ہوا کرتے ہیں، انبیاء کرام ہوتے ہیں، ہم ان کی حالات زندگی کو دیکھیں، صحابہ کرام کو دیکھیں، اللہ کے ولی دیکھیں۔ بھائی آپ کا اسٹیٹس اچھا ہوگا، بڑا ہوگا، لیکن اللہ کے نبیوں سے بڑا تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ جب ہم اللہ کے نبیوں کو دیکھتے ہیں، صحابہ کو دیکھتے ہیں، تو وہ ہمیں تجارت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، محنت مشقت والے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خود آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محبوب خدا ہیں، باعث تخلیق دو جہاں، جن کے سبب یہ کائنات بنائی گئی ہے، ہم ان کا طرز عمل دیکھتے ہیں کہ آپ بھی تجارت فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کی کس چیز کی کمی ہے؟ تجارت فرمایا کرتے تھے۔ مختصراً اب جو ایک ذرا سی فہرست آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ اللہ کے نبیوں نے کیا کیا کام کیے۔ ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے لیے یہ بات نئی بھی ہو کہ اللہ کے نبی بھی تجارت فرمایا کرتے تھے، کام کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، ابو البشر، وہ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ کھیتی باڑی کا کام کرنا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے۔ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بڑھئی کا کام کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ادریس کپڑے سی کر گزارا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ہود اور حضرت سیدنا صالح تجارت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی کھیتی باڑی کرتے تھے۔ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام جانوروں کے بالوں اور اون وغیرہ سے اپنی روزی حاصل کرتے تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام زرع بنا کر گزر اوقات کرتے تھے۔ اور حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو روئے زمین کے بادشاہ تھے، آپ کی حکومت اور سلطنت کی بات ہی کچھ اور تھی کہ ہواؤں پر، پانی پر، جنات پر آپ کی حکومت تھی۔ اس کے باوجود آپ درختوں کے پتوں اور چھال وغیرہ سے ٹوکریاں بنایا کرتے تھے۔ یہ آپ کا انداز تھا۔ تو اللہ کے نبی جب اس انداز سے کام کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ اور ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ وقار بھائی اسی طرح ہم دیکھیں جس طرح انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ نے ذکر فرمایا ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان کی بھی کوئی نہ کوئی پیش ہوا کرتے تھے۔ مثلا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت فرمایا کرتے تھے۔ اور خود حضرت سیدنا مولا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اذخر نامی گھاس، خضرو گھاس، یہ جنگل سے کاٹ کر مدینہ منورہ لایا کرتے تھے اور وہاں بیچا کرتے تھے۔ قربان جائیے۔ اسی طرح فتح خیبر کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھیتی باڑی کا کام کیا۔ اگر عشرہ مبشرہ میں سے چند کا ذکر کیا جائے تو حضرت سیدنا عمر بن عاص، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ قصاب تھے، اور حضرت طلحہ و حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ کپڑے کا کام کیا کرتے تھے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر بنا کر بیچا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کی بارگاہ میں ایک درزی حاضر ہوا، یعنی سلائی کا کام کرنے والا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کپڑا سینے کا کام کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو اس کام میں دیانت داری سے کام لے گا تو حضرت سیدنا ادریس علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ایک حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں معمار کا کام کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس کام میں تو راست بازی سے کام لے گا، دیانت داری سے کام لے گا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ اور ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں تجارت کا کام کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس کام کے اندر تو نے دیانت داری سے کام کیا، راست بازی سے کام کیا، سچائی سے کام کیا تو میرے ساتھ جنت میں داخل۔ اللہ قربان جی، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہو یا صحابہ کرام علیہم رضوان ہو، کتنوں نے پیشے اختیار فرمائے ہیں، اور سبحان اللہ اس سے ہمیں بھی درس ملتا ہے۔ اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بات ہوئی، کس کی جو درزی کا کام کرتا ہے، ٹیلر ہے، وہ اگر دیانت داری سے کام کرے گا۔ میں نے سوچا کہ ابھی یہ رمضان ہے اور رمضان کے بعد جو ہے عید ہے، اور یہ یوں کہہ لیجئے کہ اسی طبقے کا ایک سیزن بھی ہے، تو اگر اس طرف ہم توجہ دلائیں کہ دیانت داری ان کے لیے کیا کیا ہو سکتی ہے، کہ کم از کم اتنی تو فی الفور ذہن میں بات آتی ہے کہ جس کے لیے کپڑا لیا اور ٹائم دیا ہے کہ اس تاریخ کو
یہ کپڑے لے جانا تو وہ اس تاریخ کو اس کو واپس ہی لوٹا دیں، وہ بیچارہ نماز عید تک چکر ہی نہ لگا۔ ایسے ہیں وقار بھائی الحمدللہ، ایسے کافی اسلامی بھائی ہیں اور ہم جانتے بھی ہیں ایسے لوگوں کو۔ میں تو ایسے بھی درزی کے جیسے آپ نے بات کی تو چند ایک ایسے لوگوں کو سے بھی رابطہ ہوا کہ دن میں وہ سوتے ہوتے ہیں، آرام کرتے ہیں روزہ رکھ کر، افطار کے بعد سے وہ اپنا کام اسٹارٹ کرتے ہیں اور پوری رات جو ہے وہ درزی کا کام کرتے ہیں اور دن میں پھر وہ آرام کر کے روزہ رکھا کرتے ہیں۔ یوں ان کے لیے آسانی ہو جایا کرتی ہے۔ تو بہرحال اس طرح بھی مینیج کرنا جو ہے وہ درست ہے تاکہ روزے پر اثر بھی نہ پڑے، روزہ بھی نہ چھوٹے اور ہمارا کام بھی جو ہے وہ چلتا رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مدنی چینل کے ناظرین، ایسے کئی لوگ ہوں گے، آپ بھی ہو سکتا ہے کہ جانتے ہو، کہتے ہیں کہ ہمارا لیول نہیں ہے، کاروبار کی بات آتی ہے، نوکری کی بات آتی ہے، انٹرویو دے کر آتے ہیں، پاس بھی ہو جاتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ 15,000 روپے دے رہے تھے صرف، تو میرا تو لیول 15,000 کا نہیں ہے، مجھے تو 50 ملنے چاہیے۔ تو دیکھیں رزق حلال اگر مل رہا ہے اور 15 ہی مل رہا ہے تو یہ 15 کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے تو اچھا ہے، کسی سے مانگنے سے تو اچھا ہے، لہٰذا اسی کو اختیار کر لیں۔ ہاں جب آپ کے ذہن کے مطابق آپ کے لیول کی نوکری آپ کو مل جائے تو اس وقت آپ وہ جوائن کر لیجئے گا، اس کو چھوڑ دیجئے گا۔ عابد بھائی ہمارے ساتھ ہیں، موقع نہیں ملا شروع سے، عابد بھائی کیا فرماتے ہیں؟ رزق حلال کمانا اور رزق حلال کھانا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی توفیق دے اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے۔ رزق حلال جب کمایا جاتا ہے اور کھایا جاتا ہے تو کھانے کے بعد بھی اس کی برکتیں ملتی ہیں، اور اگر اس کے برعکس مال حرام کھایا جائے تو اس کا وبال بھی ہوتا ہے۔ رزق حلال کھانے کے حوالے سے کہ جب اس کا پہلا لقمہ انسان کے جسم میں جاتا ہے، پیٹ میں جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پہلے کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور رزق حلال حرام کھانے کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص جو طویل سفر کرتا ہے اور بڑا پریشان حال ہوتا ہے اور بڑا بال اس کے پرگندہ ہوتے ہیں، گرد آلود ہوتے ہیں، یعنی اس کی ایک کیفیت کو بیان کیا گیا کہ ایسا شخص جو بھی دعا کرے وہ قبول ہو، جو سفر کر کے بھی آئے، حال بھی ایسا ہو اور وہ دعا کرے اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے وہ دعا کرے، یا رب یا رب یا رب کہے، حالانکہ اس کا کھانا حرام، پہننا حرام، پینا حرام، تو فرمایا اس کی دعا کیوں کر قبول ہو سکتی ہے؟ اللہ اللہ، اس کی دعا پھر کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تو بندہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے کے پیٹ میں لقمہ جاتا ہے حرام کا تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ تو دعائیں بھی بندے کی قبول نہیں ہوتی، دعا بھی ایک عمل ہے، یہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ارشاد فرمائیے کہ میں ایسا کوئی ارشاد فرمائیے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، جو بھی دعا کروں میری قبول ہو جائے۔ قبول ہو جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، لقمہ حلال کو لازم کر لو۔ سبحان اللہ۔ اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جس کے قبضہ قدرت میری جان ہے کہ بندہ جب حرام کا لقمہ اس کے پیٹ میں جاتا ہے تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اللہ، بندہ، دعا بھی ایک عمل ہے، تو اس لیے حلال کھائے اور دعا بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوگی تو پھر قبول ہوگی۔ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو بھی آتے مانگتے حضور عطا فرماتے، حضور کے خزانوں میں کمی نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک بوریا ہے، یعنی کہ یوں کہیے کہ ایک بستر ہے، اور اس کو ہم پہنتے ہیں اور رات کو کچھ اوپر پہنتے ہیں، کچھ نیچے بچھاتے ہیں۔ واہ، حضور نے فرمایا اور کیا ہے؟ تو کہنے لگا، ایک پیالہ ہے جس میں ہم پانی پیتے ہیں، اسی پیالے سے ہم پانی بھر کے نہاتے بھی ہیں، غسل کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اس کو لے آؤ۔ وہ پیالہ لے کر حضور صلی اللہ، وہ بستر اور وہ جو پیالہ تھا وہ لے کر حضور کی بارگاہ میں آیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو اس کو لے گا؟ ایک شخص نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس کو 2 درہم میں لیتا ہوں۔ اچھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 درہم اس شخص کو دیا اور فرمایا اس سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو، اور دوسرے درہم سے فرمایا اس سے کلہاڑا لے آؤ۔ وہ کلہاڑا لے آیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے خود اس کلہاڑے کے اندر لکڑی ڈالی اور فرمایا اس کو جنگل میں لے جاؤ، لکڑیاں کاٹ کے لاؤ، اور 15 دن سے پہلے تجھے میں یہاں فارغ نہ دیکھوں گھومتے ہوئے۔ وہ گیا جنگل اور لکڑیاں کاٹ کے لایا۔ 15 دن تک وہ لکڑیاں کاٹ کے لاتا رہا۔ اس نے 10 درہم اس سے کمائے۔ سبحان اللہ۔ جب 10 درہم اس نے کمائے اور اچھے طریقے سے اس نے گھر چلایا اور گھر والوں کو دیا، کھایا، پڑوس میں دیا، پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کتنا اچھا ہے،
یہ اس سے کتنا اچھا ہے کہ تو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا اور قیامت کے دن تیری پیشانی پر بھیک مانگنے کا داغ ہوتا، اور وہ داغ ایسے نہ اترتا، وہ جہنم میں جلا کر اترتا۔ تو جو لوگوں سے خواہ مخواہ میں سوال کرتے ہیں، ایسے یوں کہیے کہ یوں بیٹھ کے ایسے فارغ ہو جاتے ہیں کہ ان کو فری کا ملتا ہے اور پھر وہ بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس میں عابد بھائی مسکنسپشن بھی بہت زیادہ ہے جی، مثال کے طور پر ابھی قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ بیان کی گئی کہ روزی کا ذمہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔ اب تو جناب میں تو فارغ نا، اللہ کا کام ہے، اللہ پورا کرے گا، اللہ اپنے کرم سے میرے معاملات کو پورا کرے گا۔ بڑی پیاری حکایت ملتی ہے، میں اس کو بڑی طویل حکایت ہے، میں مختصر کرنے کی کوشش کروں گا اور مختصر ہی بیان کروں گا چونکہ وقت ہمارے سلسلے کا کافی کم ہوتا ہے۔ تو ایک شخص اس نے دیکھا کہ ایک روم کے اندر ایک ایسا جانور موجود ہے کہ اس کے چاروں ہاتھ پاؤں موجود نہیں ہیں، چاروں پیر موجود نہیں ہیں، لیکن ایک دوسرا جانور آ کر اس کو روزی، جیسے ابھی میں نے وہ بیان کیا، شروع میں حکایت بیان کی، اس کو روزی مل رہی تھی۔ اب ایک شخص نے دیکھا کہ یار اس کے تو چاروں ہاتھ پاؤں موجود نہیں ہیں اور یہ بیٹھ کر اس کو اللہ رزق دے رہا ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں نے کوئی کام نہیں کرنا، اللہ مجھے بھی رزق دے گا۔ ایک دن گزرا، کوئی کھانا نہیں، 2 دن گزرے، ہفتہ گزرا، کوئی کھانا نہیں۔ رب کی بارگاہ میں شکوہ شکایت کرنے لگا، اے میرے مالک تو نے روزی کا وعدہ کیا ہے، اب تک مجھے کوئی رزق نہیں ملا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ اے میرے بندے، لومڑی نہ بن، شیر بن، لومڑی نہ بن، شیر بن۔ اس لومڑی کے چاروں ہاتھ پاؤں موجود نہیں تھے، لیکن تجھے تو ہم نے کامل بنایا ہے، تیرے ہاتھ بھی موجود ہیں، پاؤں بھی موجود ہیں۔ بسا اوقات دیکھا جاتا ہے کہ جو بھیک مانگنے والے لوگ ہوتے ہیں، آپ کو جوان ہوں گے، صحت مند ہوں گے، ہاتھ پاؤں سے بالکل صحت یاب ہوں گے، لیکن بس ایک جسے کہا جائے کہ پیشہ اختیار کر لیا ہے۔ بہت سارے آپ کو بھکاری ایسے ملیں گے جو لاکھوں پتی کروڑوں پتی ہوتے ہیں، لیکن بس ایک مبالغہ کر دیا آپ نے، لاکھوں پتی کروڑ ہوتے ہیں۔ بالکل ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، آج کل تو ویسے بڑھ گئے ہیں رمضان میں۔ ہاں، رمضان مبارک میں سیزن آ جاتا ہے نا، سیزن آ جاتا ہے۔ لیکن اس پر غور کرنا چاہیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ کرم کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں سلامت رکھا ہے، تو یہ وہ ان لوگوں کا حق ہے کہ جن کے اندر کوئی کمزوری ہے، جو مستحق ہیں۔ ایسا ہوتا کیا ہے اس میں عابد بھائی کہ جو مستحق ہے نا وہ محروم رہ جاتا ہے، اور جو مستحق نہیں وہ جناب مال بٹورنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس میں 2 باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا یوسف بھائی، آپ نے بڑی اچھی بات کی طرف توجہ دلائی ہے۔ دیکھیں، آپ پیشہ ور جو گداگر ہوتا ہے، جس نے مانگنے کو اپنا پیشہ اور ہنر ہی بنا لیا ہے، اور وہ اس کا کھانا پینا ہی اسی کے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو واقعی حاجت مند اور مستحق بھی ہیں، خوددار بھی ہیں۔ تو اب ایسا نہ ہو کہ ہماری اس گفتگو سے کوئی یہ سمجھ لے کہ یہ جو روڈوں پر بیٹھے ہوتے ہیں یا جو مجبور ہوتے ہیں ان کو دینا ہی بند کر دیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس وجہ سے کوئی مستحق رہ جائے، لہٰذا اگر دینا ہے تو تھوڑی جانچ پڑتال کر کے دیکھ لیں وہ مستحق ہے یا نہیں، یہ دیکھ لیں، لیکن بہرحال دینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ان لوگوں کی وجہ سے ان لوگوں تک بھی نہ پہنچ سکیں جو واقعتاً مستحق ہیں اور وہ جو ہے حاجت مند ہوا کرتے ہیں۔ مجھے ان کی بات سے ایک بات یاد ہے جو آپ کسب کی طرف توجہ دلا رہے تھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ایک شخص ہے مسجد میں بیٹھا رہے اور نمازیں پڑھتا رہے، نوافل پڑھتا رہے، تسبیحات کرتا رہے، اور یہ کہہ رہے کہ مالک مجھے رزق دے، رزق دے، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو کیا خوب ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جاہل ہے، شرع کو نہیں جانتا، کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس کا خلاصہ ہے کہ اللہ نے میری روزی میرے نیزے کے سائے میں رکھی ہے۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کسب کرنا مت چھوڑو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسمان سے سونا اور چاندی نہیں نازل فرمائے گا، اگرچہ وہ یہ بھی کر سکتا ہے، لیکن کسب کا ہمیں درس دیا ہے۔ تو جو لوگ توکل اس کو اختیار کرتے ہیں، اس کو دیتے ہیں کہ جناب توکل اس چیز کا نام ہے کہ اسباب کو نہ اپنایا جائے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ توکل اس کو کہتے ہیں کہ اسباب کو اختیار کر کے نظر خالق کے اسباب پر رکھی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص حاضر ہوا، میرے ساتھ اونٹ ہے، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، اس کو چھوڑ دوں؟ فرمایا، عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے اپنے اونٹ کو باندھ اور پھر نماز پڑھ اور پھر اللہ پر بھروسہ رکھ۔ تو اسباب کو ترک کرنا جو ہے یہ توکل نہیں ہے، بلکہ اسباب اپنا کر نظر خالق کے اسباب پر رکھنی چاہیے۔ یہ دنیا جو ہے یہ تحت الاسباب ہی ہے۔
ہم اسباب اختیار کریں گے تو اس پر مسبب جو ہے مرتب کیا جاتا ہے، جیسی کوشش ہوگی۔ اور حدیث مبارک میں بھی ہے نا کہ ان اللہ عند ظن عبدی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا عند ظن عبدی بھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ کوشش کر کے اللہ سے اچھے کی امید رکھیں، انشاءاللہ بہتر ہی بہتر ہوگا۔ آپ کے کالز بھی مدنی چینل کے ناظرین ہم نے سلسلے میں شامل کرنی ہے، آپ کے ایس ایم ایس بھی کافی ہیں، لیکن آئیے اس سے پہلے ایک بہت ہی پیارا سیگمنٹ اور سلسلے میں شامل کرتے ہیں، سنتیں اور آداب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلیم بھائی آج کون سے سنتیں اور آداب سکھائیں گے آپ؟ آج کھانا کھانے کی سنتیں اور آداب کو میں نے لیا ہے، ماشاءاللہ۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ چونکہ ہمارا موضوع کسب حلال ہے، روزے میں آپ کھانا تو کھانا نہیں، روزہ کھولنا بھی تو ہے نا۔ اچھا، افطار ایسا کے تو وقت نہیں ہے کریں کہ آپ نے بالکل روزہ رکھ لیا ہے تو فل اسٹاپ لگا لیا، اب کھانا کھائیں گے ہی نہیں۔ گے؟ بالکل، کھانا ضرور کھائیں لیکن سنت کے مطابق کھائیں، اور بہت ساری سنتیں اور آداب ایسے ملتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اگر ان کو ہم اختیار کر لیں تو ہماری روزی میں بھی برکت ہو، تنگ دستی بھی دور ہو جائے، اس کو بھی انشاءاللہ عز و جل آج میں نے بیان کرنا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو یہ پسند کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں برکت زیادہ کرے تو اسے چاہیے کہ جب کھانا حاضر کیا جائے تو وضو کرے، اور جب اٹھایا جائے تب بھی وضو کرے۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے، اور اس کو ہاتھ دھونے کی برکت سے جو ہے وہ ہماری روزی میں بھی برکت ہوگی، اور ہاتھ دھونے کے ساتھ ساتھ منہ کے اگلے ہونٹ کے اگلے حصے پر بھی ہاتھ گھما لیا جائے تو یہ بھی منہ بھی دھو لیا جائے، منہ بھی دھو لیا جائے، محتاجی بھی دور ہو جاتی ہے اس سے۔ دوسرا مدنی پھول اس کا یہ ہے کہ جب بھی کھانا کھائیں تو الٹا پاؤں، ناظرین یہ یاد کرتے جائیں، دیکھتے جائیں، اور ہمیں خوشی ہوگی اگر آپ کال اور ایس ایم ایس کے ذریعے ہمیں بتائیں گے کہ آج کے سلسلے میں ہم نے یہ سنتیں اور آداب سیکھی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کھانا کھانے کے لیے بیٹھنا ہے تو کس انداز کے ساتھ بیٹھنا ہے؟ جب بھی کھانا کھائیں تو الٹا پاؤں بچھا دیں اور سیدھا پاؤں کھڑا رکھیں، الٹا پاؤں بچھا کر سیدھا پاؤں کھڑا رکھیں۔ ایک تو یہ سنتیں اور آداب میں بھی آ جائے گا، اور اس کی ایک اور برکت بھی ہے۔ آج آپ کو معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے جو شکایت کرتے ہوں گے کہ جناب ہمارا پیٹ نکل آیا ہے، ہمیں جو ہے وہ اس چیز کی شکایت ہو گئی ہے، بدنما ہمارا جسم ہو گیا ہے۔ تو اگر سنت طریقے سے بیٹھ کر کھانا کھائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا پیٹ بھی کنٹرول رہے گا، اور بھوک سے کم کھانے کی آپ کو سعادت ملے گی، چونکہ آپ کا پیٹ دبا رہے گا تو اب جو ہے وہ آپ بھوک سے کم کھائیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ جتنا کم کھانا ہوگا اتنا دبا رہے گا۔ جی اتنا دبا رہے گا۔ نہیں وہ ایسا بھی ہے نا کہ جب تک پیٹ اندر جا رہا تھا، جب تک کھایا جا رہا تھا تو جو ہے نا وہ کھڑے اس طرح بیٹھ کر کھاتے رہے، کھڑا کر کے، اور جب وہ جگہ نہیں بنی تو پھر وہ چار جانوں بیٹھ گئے۔ بسا اوقات جو ہے نا وہ دعوتوں میں دیکھا جاتا ہے کہ مال پرایا ہو تو اب جناب وہ بندہ جو ہے نا وہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ اس میں خیال رکھنا چاہیے، مال پرایا لیکن پیٹ تو اپنا، پیٹ تو اپنا ہے۔ بالکل اس میں اس چیز کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ مال ضرور پرایا ہو یا اپنا ہو۔ جو کھانا کھانے کی سنتیں اور آداب ہے نا، اس کو اگر لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ عز و جل صحت مند بھی رہیں گے، صحت مند رہیں گے تو عبادت پر قوت حاصل ہوتی رہے گی، اور عبادت کرتے رہیں گے تو برکتیں بھی حاصل ہوتی رہیں گی انشاءاللہ۔ اچھا، کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لیا کریں کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس میں شیطان شامل ہو جایا کرتا ہے۔ استغفر اللہ۔ بسا اوقات دیکھا ہے کہ لوگ شکایت کرتے رہتے ہیں کہ جناب ہمارے کھانے میں برکت نہیں ہے۔ پہلے ایک ٹائم تھا کہ تھوڑا سا کھانا بہت سارے لوگوں کو کفایت کر جایا کرتا تھا۔ غور کر لیا جائے کہ اب کا ہمارا انداز کیا ہے، ان لوگوں کا انداز کیا ہوا کرتا تھا۔ ہم اپنے کھانے سے پہلے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، اور اگر نہیں پڑھتے تو شیطان ہمارے ساتھ شامل ہے، بہت سارا کھانا تو شیطان کھا جاتا ہوگا۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کھانے سے پہلے ضرور شامل کر لیا جائے۔ اچھا، اگر کوئی شخص بھول گیا جی، تو اب کیا کیا جائے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بسم اللہ اولہ و آخرہ، کھانے کے دوران جب بھی یاد آئے بسم اللہ اولہ و آخرہ یہ پڑھ لیا کرے و آخرہ، بسم اللہ اولہ و آخرہ، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے آپ کو جو ہے وہ برکتیں حاصل ہوگی۔ اچھا، کھانے سے پہلے ایک بڑی پیاری دعا ملتی ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آیا کہ ان کے خادم نے ان سے پوچھا کہ آپ انسان ہیں یا جن ہیں؟ تو آپ نے پوچھا کہ یہ بات پوچھنے کا مقصد، تو کہنے لگا حضور میں 40 دن سے آپ کو کھانے میں زہر ملا کر دے رہا ہوں، اگر مجال ہے کہ زہر نے کوئی اثر کیا ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں جب بھی کھانا کھاتا ہوں، کھانا کھانے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیا کرتا ہوں۔ یہ دعا ضرور یاد کرنی چاہیے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء
یا حی یا قیوم. اب اس کے میننگز جو ہیں وہ کتنے پیارے ہیں. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں کہ جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. اے ہمیشہ سے زندہ اور قائم رہنے والے. اتنا پیارا اس کا ترجمہ ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس دعا کو بھی ضرور شامل کر لینا چاہیے. اب عمران بھائی یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ بڑی پیاری کتاب ہے سنتیں اور آداب. اس کو ضرور لے لیں. اس میں بہت سارے اور بھی کھانا کھانے کی سنتیں اور آداب ہیں. چونکہ ٹائم ہمارے پاس مخصوص ہوا کرتا ہے. کہاں سے لیں آپ نے فرمایا لے لیں؟ کہاں سے لیں؟ مکتبۃ المدینہ سے لے لیں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر موجود ہے, مختلف زبانوں میں موجود ہے. تو انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. میں 3 صرف جو ہے وہ تنگ دستی کے اسباب بیان کر دیتا ہوں کہ جس کی وجہ سے تنگ دستی یہ ہو جایا کرتی ہے. بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا. جس طریقے سے شروع میں نے بیان کیا کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیا جائے, تو اگر بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھائیں گے تو اس سے تنگ دستی ہوگی. اچھا, ننگے سر کھانا کھانا, اس سے بھی یہ بھی تنگ دستی کی علامت ہے. اور دانتوں سے روٹی کترنا تنگ دستی کا سبب ہے. تنگ دستی کا سبب, ٹھیک ہے. دانتوں سے روٹی کو کترنا. بسا اوقات آپ نے دیکھا ہے کہ برگر وغیرہ کھانے والے لوگ یہ دانتوں سے ڈائریکٹ کھایا کرتے ہیں. تو جب بھی کھانا کھانا ہو تو یہ روٹی کو الٹے ہاتھ میں پکڑ کر سیدھے ہاتھ سے توڑیں اور پھر اس کا نوالا بنا کر 3 انگلیوں سے کھائیں. تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں حاصل ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب. ماشاءاللہ بہت پیاری سنتیں اور آداب ہمارے یوسف سلیم بھائی نے بیان کی ہیں, اور بہت پیارا مدنی مشورہ بھی دیا کہ سنتیں اور آداب دعوت اسلامی کی ایک بک ہے. مکتبۃ المدینہ اس کو شائع کیا ہے. مکتبۃ المدینہ سے بھی اس کو لے سکتے ہیں. زیادہ مہنگی بھی نہیں ہے, مختصر سی 30-40 روپے کی یہ کتاب ہے. اور چاہے تو آپ ویب سائٹ سے فری آف کاسٹ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. آپ اس کو لیں, انشاءاللہ بہت زیادہ آپ کو علم دین کا خزانہ حاصل ہوگا. آپ کی کچھ کالز ہیں, آئیے سلسلے میں ان کو شامل کرتے ہیں. جی, باب المدینہ کراچی سے سرور بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے. مجھے ایک کلام سننا تھا. ماشاءاللہ عدنان بھائی وقار بھائی دونوں آئے ہوئے ہیں, دونوں مل کر سنا دیں تو ماشاءاللہ عز و جل. کلام یہ ہے تاجدار حرم. کیا بات ہے جی. نیکسٹ. میرا نام محمد ذوالفقار ہے, میں رمیار خان سے بات کر رہا ہوں. مجھے جو ہے نا سبز گنبد والی بھی کلام سنا دیں. جی, نیکسٹ. اکرام اطاہر سلمیہ والے سے بات کر رہا ہوں. سرکار توجہ فرمانا, یہ کلام سننا ہے. نیکسٹ. بلال تاریخ میں تار سے نوٹ سے بات کر رہا ہوں. میری فرمائش یہ ہے کہ مجھے یہ نعت سنا دیں, ہوئے عید دا دیوار میں مدینے ہوں وہاں. جی, اگلی کال. یہ میری فرمائش ہے, اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں. سبحان اللہ. کیا بات ہے. نیکسٹ. حضرت ایک چھوٹی سی فرمائش کی تھی, جالیوں پہ نگاہیں جمی ہیں. جی, منقبت بھی آپ کو ضرور سنائیں گے. SMS بھی آپ کے کچھ ہیں, آئیے ان کو بھی سلسلے میں شامل کر لیتے ہیں. اب بنت رمضان ہے, کہتی ہیں کہ السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ کلام سنا دیں طیبہ بڑی دور آقا. جی ٹھیک ہے. ہم نے ایک سوال بھی شروع میں کیا تھا ناظرین کہ لوگ حرام ذرائع کو اختیار کیوں کرتے ہیں. اس کا جواب ہمارے فیصل اتاری بھائی ہیں لاہور پنجاب پاکستان سے. کہتے ہیں کہ لوگوں کے حرام کمانے کی ایک وجہ علم دین کی کمی ہے. بالکل آپ سے ایگری کریں گے. ایک اور میسج یہ ہے کہ میں عظیم اتاری کراچی سے ہوں. نعت خاں سے گزارش ہے کہ نعت سنا دیں کہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. بالکل. بلاول اتاری ہیں ملتان شریف سے. کہتے ہیں پیارے بھائی میری آپ سے عرض ہے یہ کلام سنا دیں کہ مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس. جزاک اللہ. انشاءاللہ یہ بھی سنائیں گے. ایک اور شاہد بشیر ہیں اسلام آباد سے. کہتے ہیں کہ ماشاء اللہ مدنی چینل سے ہمیں اپنے دین کا بہت زیادہ علم حاصل ہوتا ہے, بہت ساری جانکاری ملتی ہے. جزاک اللہ. ایک میسج یہ ہے کہ حاجی مشتاق اتاری کی آواز میں کلام سنا دیں مدینے والے میرے لجپال. یہ شفقت اتاری ہیں. چلیں جی کوشش کرتے ہیں. شیراز احمد ہیں کیانی سے. کہتے ہیں میں شیراز احمد کیانی بات کر رہا ہوں, مجھے کوئی بھی کلام سنا دیں پلیز. کشمیر سے ہیں یہ. ٹھیک ہے جی. خوشبو رمضان سلسلہ معاف فرمائیے گا. کہتے ہیں کہ خوشبو رمضان سلسلہ بہت اچھا ہے, مجھے کلام سنا دیں طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا. سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا. آئیے آپ کی کچھ فرمائشیں ہیں ان کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے. جی.
مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا یا رسول اللہ میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا نیکیاں ہوتی ہیں سرکار نیکوکار کے پاس سر بھی خم آنکھ بھی نم شرم سے پانی پانی سر بھی خم آنکھ بھی نم شرم سے پانی پانی کیا کرے نظر نہیں کچھ بھی گناہگار کے پاس انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس قسمت میں میری قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے جنت تو ٹھکانہ جنت تو ٹھکانہ ہے مگر دنیا میں اے کاتب تقدیر بس بس مدینہ لکھ دے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم چشم رحمت بخشا سوئے ملل داغ نظر چشم رحمت بخشا سوئے ملل داغ نظر اے قریشی لقب و ہاشمیو او طلبی تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم میں کشو
مدینے چلے میں کشو مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے چلو مدینے چلے دکھ رنج و علم سب چھٹتے ہیں حسنین کے صدقے بٹتے ہیں مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے حج کے مہینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے میں کشوں آؤ مدینے چلے دست ساقی کوثر سے پینے چلے یاد رکھو اگر پر گئی وہ نظر جتنے خالی ہے سب جام بھر جائیں گے آج دارے حرم خاک مجھ میں کمال رکھا ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے خاک مجھ میں کمال رکھا میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا مصطفیٰ کی شبیہ حسین و حسن مصطفیٰ کی حسین و حسن نام گدڑی میں آل رکھا ہے نام گدڑی میں آل رکھا تجھ پہ قربان سب حسین و جمیل تم پہ حسین و جمیل تم میں ایسا جمال رکھا ہے تم میں ایسا جمال رکھا اور تیرا اعزاز تیرا اعزاز تیرا مر جاتا آقا تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ عدنان بھائی اور وقار بھائی آج جوبن پہ نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ آپ کو مزید برکتیں اللہ تعالیٰ مزید بہتر ہے آج محسوس ہو رہا ہے ماشاءاللہ جی ویسے گلے کی شکایت رہتی ہے ان کی آج مزید بہتر لگ رہا ہے آج بہتر ہے اللہ نظر بس سے بچائے گلے کو برکتیں عطا فرمائے یہ جان دی ہوئی انہی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا عتیق بھائی اور یوسف بھائی اور دیگر اسلامی بھائی
ایک میسیج یہاں پر آیا ہے اور اس کو پڑھ کر مجھے تو بڑی خوشی ملی ہے اور دل باغ باغ ہو گیا، یعنی کہ تو ویسے تو کافی سارے ایس ایم ایس آئے ہوئے ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ ایک کو میں ضرور سلسلے میں شامل کروں تاکہ ہمارے ناظرین تک بھی یہ بات پہنچے۔ کہتے ہیں السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ان کا نام وغیرہ نہیں لوں گا۔ کہتے ہیں کہ مجھے مدنی چینل سے پیار ہے کیونکہ میں نے آج حلال کمانے کی نیت کی ہے۔ کہتے ہیں انہوں نے وہ ذریعہ بھی لکھا ہے کہ حرام کمانے کا کیا انہوں نے اختیار کیا ہوا تھا، لیکن ہم اس کو بھی ظاہر نہیں کریں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں پہلے حرام کام کیا کرتا تھا، وہ شعبہ بھی انہوں نے لکھا ہے لیکن ہم بتائیں گے نہیں۔ اور کہتے ہیں کہ میں توبہ میں نے کی ہے اور آج کے بعد حلال کمانے کے ذرائع کو اختیار کروں گا۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی اس نیت پر آپ کو استقامت عطا فرمائے، اللہ رب العزت آپ کو جو ہے بے حساب رزق حلال عطا فرمائے۔ ایک شخص کا میں ذکر کروں گا، ایک شخص ایک بزرگ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں فلاں حرام کام کیا کرتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دو، اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کی ناراضی کا سبب ہے۔ تو شخص نے کہا کہ اگر میں یہ حرام کام چھوڑ دوں گا تو میرے بال بچے کھائیں گے کیا؟ پیٹ کیسے بھرے گا؟ کیسے گزر بسر ہوگا؟ تو ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات کی، لوگوں کو جمع کر کے انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو لوگوں، اس کا اعتقاد کیا ہے، یہ کیا عقیدہ رکھتا ہے، یہ کیا سوچتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ جب تک یہ اللہ کی نافرمانی کرتا تھا تب تک تو اللہ تعالیٰ اس کو کھلاتا تھا، پلاتا تھا اور جو ہے اس کو خالی پیٹ نہیں سلاتا تھا، اور آج اس نے نیت کی ہے کہ میں حرام کو چھوڑ دوں گا تو اب یہ سوچتا ہے کہ کیا میرا رب مجھے بھوکا سلا دے گا، کیا مجھے روزی نہیں ملے گی۔ تو واقعی جب اللہ کی نافرمانیاں ہم اتنی کرتے ہیں، ہمارا رواں گناہوں کے اندر ملوث ہے، ہمارا تار جسم کا گناہوں میں ملوث ہے، کون سی نافرمانی ہے جو ہم نہیں کیا کرتے، کون سی سرکشی ہے جس کے اندر ہم کبھی مبتلا نہیں ہوا کرتے، لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت اور اس کا کرم و فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے غیر کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتا ہی ہے۔ تو پھر جب اس کے برگزیدہ بندے بن جائیں گے، اس کے پیارے اور محبوب بندے بن جائیں گے، اس کی رضا والے کام کرنے والے بن جائیں گے، تو پھر ہم کیسے بھوکے رہیں گے۔ واقعی رزق حلال کمانے والا ہے سچا تاجر، جنہوں نے نیت کی، اللہ تعالیٰ ان کو نیت پر استقامت عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ سچا تاجر قیامت کے دن صدیقین کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث مبارک ہے، الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا، کسب کرنے والا اللہ کا دوست ہوا کرتا ہے۔ آئیے سچے تاجر اور اچھے تاجر کے فضائل ہیں، وہیں صرف اختصار کرتے ہوئے حضرت شعیب علیہ نبی، آپ اختصار کرتے کرتے اپنا سیگمنٹ پھر رہ جائے گا۔ نہیں، میں ادھر ٹائم پہلے ادھر بھی دیکھ رہا ہوں سامنے۔ جی فرمائیں۔ حضرت شعیب علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قوم تھی نا، ایک طرف تو وہ معبودان باطلہ کی عبادت کرتی تھی، دوسری طرف جو ان پر عذاب آنے کا سبب تھا وہ کیا تھا؟ وہ کم تولتی اور کم ناپا کرتی تھی۔ یہ آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ چیز نظر آیا کرتی ہے۔ تو جہاں دیانتدار تاجر کے فضائل ہیں، وہاں یہ قوم کا واقعہ جو قرآن نے بیان کیا ہے وہ ان کے لیے ایک مقام عبرت بھی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوا اور کوئی معاملہ سخت ہو گیا۔ یہ قوم یہ کام کیا کرتی تھی، بہت سمجھایا، باز نہیں آئی، تو آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر یوں عذاب بھیجا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ پہلے ان پر بڑی شدید گرمی بھیجی گئی، وہ جنگل کی طرف بھاگے گرمی سے بھاگ کر کہ یار یہ یہاں تو بڑی گرمی ہے، جنگل میں جاتے ہیں آرام ملے گا۔ دیکھا ایک کالا بادل آ رہا ہے، ان کا بڑی اچھی جناب اب ہوا بھی ہے، کالا بادل ہے، بارش برسے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس سیاہ بادل میں سے بارش نہیں برسی بلکہ آگ برسنا شروع ہو گئی، اور وہ ساری کی ساری قوم اس آگ میں جل کر بھسم ہو گئی۔ تو ہمیں غور کر لینا چاہیے کہ ہمارا انداز تجارت کیا ہے، دیانتداری کریں گے، اچھے انداز سے کریں گے تو وہ فضائل ہیں، اور خدا نہ خواستہ غلط راستہ اختیار کیا تو ہمارے ساتھ پھر مشکلات بھی پیش آ سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایسا کرم فرما دے، ایسا فضل فرما دے کہ رب کائنات اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے، غیر کی محتاجی سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ آئیے اپنا ایک اگلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں، حسن و جمال مصطفیٰ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی وقار بھائی، تو جمال مصطفیٰ میں آج ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جن اعضاء کے کچھ حسن و جمال اور کچھ کمال کو بیان کریں گے،
وہ ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن مبارک، سبحان اللہ، آپ کے کندھے اور آپ کے پشت مبارک کا حسن و جمال۔ سبحان اللہ۔ گردن کی خوبصورتی جو بیان کی جاتی ہے کہ گردن خوبصورت کون سی ہوتی ہے، کہتے سرائی دار ہے۔ گردن کی خوبصورتی اگر بیان کی جائے تو کہتے سرائی دار گردن ہے جی، بڑی خوبصورت ہے۔ اچھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو تمام حسینوں سے بڑھ کر حسین و جمیل ہے، سبحان اللہ، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ لہٰذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن مبارکہ جہاں سراہی دار تھی، وہیں آپ کے بارے میں آتا ہے کانا عنقہ ابریق فضۃ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن چاندی کی سرائی کی طرح تھی۔ ایک ہوتا ہے صرف سرائی دار ہونا اور ایک ہوتا ہے چاندی کی طرح سرائی دار ہونا، یعنی چاندی کی سرائی دار ہونا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن کا یہ وصف تھا۔ اسی طریقے سے کندھے جو تھے ان کی بھی عجیب شان تھی کہ کسی انسان کے ایسے نہیں ہوا کرتے، اس کی شان یوں بھی ظاہر ہوا کرتی تھی کہ کندھوں کی شان، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب لوگوں کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، کافی افراد بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے درمیان آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو کندھے سب سے نمایاں ہوا کرتے تھے، یعنی اونچے ہوا کرتے تھے، جو بھی بیٹھا ہوا۔ اور یہ آپ کی خصوصیت تھی کہ کوئی کسی قد کا بھی آپ کے ارد گرد موجود ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر چیز اگرچہ اعتدال سے تھی، لیکن سامنے جب کوئی بھی موجود ہو تو آپ سب سے نمایاں اور بڑے نظر آیا کرتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اکثر لباس جو ہے وہ چادر ہوا کرتی تھی نا، کہ آپ اوپر چادر لیا کرتے تھے، تو کبھی کبھی وہ چادر اگر کندھوں سے ہٹ جاتی تھی تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا سَبِيكَةُ فِضَّةٍ، تو یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے چاندی کے ڈھلے ہوئے۔ سبحان اللہ، کندھے مبارکہ، مطلب ایسا کون محبوب ہوگا یا ایسا کون حسین ہوگا کہ جس کے کندھوں کی بھی شان یوں بیان کی جا رہی ہو۔ سبحان اللہ، زیادہ سے زیادہ چہرے کی خوبصورتی بیان کر دی جاتی ہے، لیکن کندھوں کی بھی یوں شان بیان ہو رہی ہے۔ اور جو بات کی تھی کہ شان بھی بیان کرتے ہیں اور ہم کچھ کمال بھی بیان کرتے ہیں، تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو جو معبودان باطلہ انہوں نے کعبے کے اندر رکھے ہوئے تھے، ان کو توڑنے کے لیے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا، مجھے اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا۔ جب مولا علی کو حضور نے اپنے کاندھوں پر اٹھایا تو وہ کہتے ہیں کہ انی لو شئت نلت افق السمائی، کہ جب وہ حضور کے کندھوں پر کھڑا ہو گیا تو چاہتا تو ہاتھ بڑھا کر آسمان کو پکڑ لے۔ کندھوں پر حضور کے کھڑے ہوئے اور بلندگی یہ مل گئی ہے، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں کی شان اور کمال بھی تھی۔ اسی طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پشت مبارک تھی اس کے متعلق حضرت محرش کعبی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت مبارکہ پر میری نظر پڑی تو وہ ایسی تھی کہ گویا وہ چاندی کی ڈھالی ہوئی تھی، یعنی چاندی سے اسے گویا بنایا گیا تھا۔ اسی طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت مبارک پر مہر نبوت بھی تھی۔ یہ تمام انبیاء کرام کو ایک نبی ہونے کی پہچان کے طور پر مہر دی جاتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مہر تھی وہ دونوں کاندھوں کے درمیان تھی، اور اس کا وہ طویل واقعہ شاید بہت سارے افراد جانتے بھی ہوں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شناخت بیان کی گئی تھی کہ نبی آخر الزماں کی وہ مہر نبوت تھی، اور وہ تلاش کرتے کرتے آئے، جب وہ جھک کے روایت میں آتا ہے وہ کوشش کر رہے تھے کہ اسی طریقے سے میں یہ نشانی دیکھ لوں کہ حضور کی مہر نبوت نظر آ جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر کو پیچھے سے ہٹایا تو وہ مہر نبوت انہیں نظر آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دونوں شانوں کے درمیان کبوتری کے انڈے کی مثل میں نے اس مہر نبوت کو دیکھا تھا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حسن و جمال تھا۔ سبحان اللہ۔ پشت پر ڈھلکا سر انور سے شملہ نور کا، پشت پر ڈھلکا سر انور سے شملہ نور کا، دیکھ موسیٰ طور سے اترا صحیفہ نور کا، دیکھ موسیٰ طور سے اترا صحیفہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا۔
सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, इसलिए तो हज़रत सैयदना हसन बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ये अशार कहे थे, वाहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिद निसा खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशा। सुभान अल्लाह। हुज़ूर अलैहिस्सलाम से हमें मोहब्बत भी होनी चाहिए। ये सेगमेंट हम इसलिए क्या करते हैं ताकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के हुस्न व जमाल को, आपकी ब्यूटी को बयान किया जाए और फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत को आम किया जाए। जब पता लगेगा हमारे नबी अलैहिस्सलाम ऐसे हसीन व जमील थे तो दिल में मोहब्बत भी पैदा होगी। और मोहब्बत रसूल मदार ईमान और मदार जान है। दुआ है रब्बे कायनात हमें नबी करीम अलैहिस्सलाम की सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए। दोबारा मशवरा दूंगा कि रमज़ान शरीफ का महीना है, सीरत मुस्तफ़ा किताब हासिल कीजिए मकतबतुल मदीना से या डाउनलोड कीजिए वेबसाइट से दावत इस्लामी की, और कम अज़ कम हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा पर एक किताब तो आपको पढ़नी ही चाहिए ताकि पता चले कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के रोज़ व शब और दिन रात कैसे गुजरा करते थे और नबी करीम अलैहिस्सलाम के मामूलात कैसे थे। इल्म दीन भी हासिल होगा, सवाब भी हासिल होगा, इश्क़ रसूल भी अल्लाह ने चाहा तो आपको कसीर हासिल होगा। दुआ है अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अतीक भाई, सिलसिले का वक्त इख्तिताम के करीब है, इख्तितामी लम्हात में क्या फरमाएंगे आप? मैं एक मशवरा देना चाहूँगा, हमारे लिए भी है, सबके लिए है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है जिसका खुलासा है, इरशाद फरमाया रोज़ी के 10 हिस्से हैं, 9 हिस्से तिजारत में है। माशाअल्लाह। तो जो इस्लामी भाई तिजारत नहीं करते सुन्नत की नीयत से, इंशाअल्लाह तिजारत में बरकत भी बहुत हुआ करती है। हदीस भी हमने सुनी कि 9 हिस्से तिजारत में है, तो कोशिश करके कुछ न कुछ तिजारत का मामला भी इख्तियार किया जाए। और एक चीज़ और मद्देनज़र रखिए कि माल कमाना बक़द्र ज़रूरत, और आगे किसी के हाथ ना फैलाना पड़े, किसी से सवाल ना करना पड़े, अहलो अयाल की कफालत की, वो अलग चीज़ है। लेकिन माल की मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस दिल में या तो माल की मोहब्बत होगी या अल्लाह की मोहब्बत होगी। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह मशहूर ताबीई बुजुर्ग हैं, और ये वो हैं कि जिन्होंने उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा का दूध भी पिया है और हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से खिलाफत भी पहना है। इतने बड़े बुजुर्ग हैं। आप फरमाते हैं जब दीनार को पैदा किया गया तो शैतान ने उसे आंख से लगाया और उसे चूमा और कहा कि जो तुझसे मोहब्बत करेगा वो मेरा गुलाम है। इसलिए अल्लाह ताला हमें बेजा माल कमाने से भी महफूज फरमाए और अल्लाह ताला हमें माल की मोहब्बत से महफूज फरमाए, अपने और अपने प्यारों की मोहब्बत अता फरमाए। आमीन। अल्लाह वालों का तर्ज़ अमल ये देखा है कि वो माल को बक़द्र ज़रूरत लेते हैं और माल से मोहब्बत नहीं होती, बल्कि अहले दुनिया माल से बड़ा खुश हुआ करते हैं। ये तजर्बा करके देख लें, आप अपने मुआशरे में, अपनी सोसाइटी में, अपने ख़ानदान में देख लें, जो माल के पीछे भागता है तो माल उसको अपने पीछे भगाता रहता है, और अगर माल के पीछे नहीं भागेंगे, आखिरत को मांगेंगे तो अल्लाह ताला आखिरत के सदक़े में दुनिया भी अता फरमा देगा। मुझे एक और कौल एक बुज़ुर्ग का याद आया कि अल्लाह ताला आखिरत के सदक़े में दुनिया तो अता फरमा देता है, आखिरत मांगे तो दुनिया तो अता फरमा देता है, लेकिन दुनिया ही मांगते जाएँ तो फिर आखिरत नहीं मिला करती। आबिद भाई, इख्तितामी मदनी फूल। हज़रत सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इंसान क़यामत के दिन उस वक्त तक कदम नहीं हटा सकेगा जब तक वो इन 4 सवालों के जवाब न दे ले। नंबर 1, जिस्मानी ताकत से क्या काम लिया। नंबर 2, उम्र का वक्त किन कामों में सर्फ किया। और नंबर 3, सिखाए हुए इल्म पर किस तरह अमल किया। और नंबर 4, माल किस तरह कमाया और कहाँ खर्च किया। तो ये यूँ कहिए कि हमारे मौजू का एक जामे भी है। और हलाल रोज़ी कमाने के हवाले से सिर्फ 5 बातें, यानी टोटल मौजू को अगर हम कोई अगर हलाल रोज़ी कमाना चाहे तो उसको किन चीज़ों का ख्याल रखना है, ये 5 बातों में है। बयान कर दूँ जी। वो 5 बातें हलाल रोज़ी के हवाले से फरमाया कि कमाई के ख्याल से फ़र्ज़ नमाज ना छोड़े, ना ताख़ीर करे, बल्कि बाजमात अदा करने की कोशिश करे। पहली बात हलाल रोज़ी के हवाले से। नंबर 2, कमाई के लिए किसी को तकलीफ़ ना दे, ना किसी को नुकसान पहुँचाए जी। और नंबर 3, कमाई सिर्फ इस नियत से की जाए कि उससे अपने अहलो अयाल की ज़रूरत पूरी हो जाए और दौलत जमा करना मकसद ना हो। नंबर 4, कमाई के लिए ख़ुद को इतना ना थकाए कि फ़र्ज़ नमाज भी छोड़ के बैठ जाए। और नंबर 5, कमाई करते वक्त ये नियत हो कि मेरी मेहनत सिर्फ एक ज़रिया है रोज़ी देने वाला पाक परवरदिगार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। मदनी चैनल के नाज़रीन, यूसुफ सलीम भाई, माशाअल्लाह आपकी 1-2 दिनों में मदीने भी हाज़िरी है, और क्या फरमाएंगे? अल्लाह तबारक व तआला बादब हाज़िरी नसीब फरमाए। आमीन। मशहूर सहाबी हज़रत सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक रोज़ अपने
صحابہ کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ موجود تھے، تو آپ کی زوجہ آئی اور کہنے لگی کہ آپ یہاں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں اور گھر میں تو ایک مٹھی آٹے کی بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے جو جواب دیا نا، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے ہمارے اس سلسلے کا کنکلوژن بھی ہے اور ہمارے لیے ایک بہترین سبق بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کیوں بھولتی ہو کہ ہمارے سامنے ایک نہایت دشوار گزار گھاٹی ہے، اللہ، اور اس گھاٹی سے وہی آسانی کے ساتھ گزرے گا کہ جس کے پاس ہلکا سامان ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور نجات نہیں پائے گا۔ ہمیں غور کرنا چاہیے، آج مال کسی بھی طریقے سے کھا تو لیا، کما تو لیا، لیکن کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس ایک ایک پیسے کا کس طریقے سے حساب دیا جائے گا۔ کیا ہم وہ طاقت رکھتے ہیں کہ ہم ایک ایک پیسے کا حساب دیں کہ مالک یہاں سے کمایا اور یہاں خرچ کیا؟ غور کر لینا چاہیے، مال سے کتنی محبت کرنی چاہیے۔ اس ایک جملے کے اندر یہ پنہا ہے، اس کو غور کر لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اور اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نصیب فرمائے، مال کی محبت سے ہماری جان چھڑائے۔ اسلامی بہنوں کے لیے ایک مشورہ میں یہ عرض کروں گا، نگرانی شورا کی بات مجھے یاد آ گئی۔ نگرانی شورا اکثر سلسلوں میں بیان فرمایا کرتے ہیں کہ پہلے کے دور میں جب لوگ کمانے کے لیے گھروں سے نکلا کرتے تھے تو گھر کی عورتیں ان سے کہا کرتی تھیں کہ ہم کم کھا لیں گے، حلال کھا لیں گے، ہمارے لیے حرام کی طرف مت جائیے گا۔ اس طرح کی باتیں اپنے گھر والوں کو، اپنے محارم کو کہا کرتی تھیں۔ اسلامی بہنیں بھی، جیسے کہ اب عید کا موقع ہے تو بڑی شاپنگ ہوگی عید کے معاملے میں، اور عید کی شاپنگ ہوگی، اخراجات بھی ہوں گے، رمضان ہے تو کچھ زیادہ خرچہ ہوگا، تو ویسے بھی رمضان میں خرچ کرنے کی تو فضیلت ہی زیادہ ہے، لیکن گھر والی جو اسلامی بہنیں ہیں وہ بھی اپنے گھر کے جو محارم ہیں، بچوں کے والد صاحب ہیں یا بھائی ہیں، دیگر ہیں، ان کو بھی یہ ذہن دیں کہ حلال ہی کمانا ہے اور حلال ہی کھانا ہے، اسی کے اندر نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے سلسلے کے آخر میں 2 اشعار صلاۃ والسلام کے شامل کرتے ہیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، استفید غوث اعظم کنج بخش فیض عالم، صدقائے امام اعظم، صدقائے امام اعظم، دور ہو سبھی کے رنج و غم، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔